تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کا ویلاگ جو ہے وہ بڑا زبردست ویلاگ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کی پاکستان میں کیا دلچسپی ہے، اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں امریکہ کیوں دلچسپی لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں جو معدنیات ہیں ان کے کتنے ذخائر ہیں، اور خیبر پختونخوا میں کون کون سے یہاں پہ ایسی معدنیات ہیں جس کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جانب دیکھ رہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر پختونخوا میں کتنی معدنیات ہیں، خصوصاً جو دنیا جن کو بہت زیادہ کوشش کرتی ہے کہ وہ حاصل کر لے، جیسے یورینیم ہے، لیتھیم ہے، ٹائٹینیم ہے، ریئر ارتھ جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے۔ تو ان تمام معلومات کے لیے آج آپ نے یہ ویلاگ مکمل دیکھنا ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے اندر اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے پاس وسائل ہیں، کتنے معدنیات ہیں، اور پھر بھی ہمارا صوبہ جو ہے وہ کیوں پسماندہ ہے، ہم کیوں ابھی تک ترقی نہیں کر سکے۔ تو اس پر چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اس تمام ڈیٹیل میں جاؤں، اور آپ کو میں تمام بریفنگز دوں گا اور تمام صورتحال سے آگاہ کروں گا، لیکن وہی ریکویسٹ کہ ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کیجئے گا، اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور بیل آئیکن کو آپ پریس نہیں کرتے تو آپ کو نیا نوٹیفیکیشن اس وجہ سے نہیں آتا، تو اکثر دوست رابطہ کرتے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، تو بیل آئیکن کو پریس کریں، نیچے آپشن آئے گا آل، اس کو بھی پریس کر لیں تو آپ کو نیا ویلاگ فوری مل جائے گا۔ تو جناب آپ چلتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریسنٹ سروے ہوا ہے، تو پاکستان کے پاس اس وقت $8 ٹریلین کے نایاب زمینی معدنیات ہیں، یعنی یہ سونا، ہیرے، جواہرات نہیں، بلکہ ہمارے پاس ایسی معدنیات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی مالیت $8 ٹریلین ہے، اور اس کے اندر اب خیبر پختونخوا کا کتنا حصہ ہے، یہ کمال کی چیز ہوگی۔ میں نے آج کافی ریسرچ کی، کافی دوستوں سے رابطہ کیا، بڑی معلومات لیں، اور اس کے بعد میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ معدنیات موجود ہیں، اور وہاں پہ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے۔ تو جناب چلتے ہیں، خیبر پختونخوا معدنی وسائل سے مالا مال ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، قیمتی پتھر ہو گئے، صنعتی معدنیات ہو گئیں، تعمیراتی مواد ہوگا، اس کے تو بڑے وسیع ذخائر ہیں، لیکن وہ جو اصل معلومات ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر ان وسائل کا مؤثر اور جدید طریقوں سے استعمال کیا جائے تو صوبے کی معیشت کو نہ صرف مضبوط بنا سکتے ہیں، بلکہ یہاں پہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، ایک ترقی کی نئی راہ کھلے گی۔ 2019 میں صوبے میں سالانہ جو آمدن تھی وہ ان معدنیات سے 2.5 ارب یعنی 2.5 ارب تھی، لیکن آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ پچھلے سال کے اندر، یعنی یہ جو سال ابھی گزرا ہے، اس کے اندر تقریباً 5 ارب روپے کی اضافہ اس کے اندر دیکھا گیا ہے۔ یعنی یہ جو پہلے چوری ہو رہی تھی اور لوگ جو تھے وہ یہاں سے غیر قانونی انلیگل مائننگ کر رہے تھے، اس سے کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ 5 ارب اس کی جو ہے نا اضافہ ہوا ہے اس میں۔ اب کیا ہے کہ جناب جو مرج ایریے ہیں جہاں پہ بڑی لڑائی جھگڑا ہلا گلا چل رہا ہے، وہاں پہ 10,000 ٹن ماربل ہے، 10,000 ٹن، اور 10 ملین ٹن جو ہے وہ کرومائٹ ہے، 81 ملین ٹن کوئلہ ہے، 35 سے 55 ملین ٹن تانبا وہاں پہ ہے، اور 200 ملین ٹن جپسیم کے ذخائر ہیں۔ اسی طرح 100 ملین ٹن سے زائد گرینائٹ کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ میں صرف آپ کو زم اضلاع کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ غربت کی حالت دیکھیں، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں پہ بہت بری حالت ہے۔
اور لیکن اب دیکھیں کہ ٹنوں کے حساب سے اور ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، تو اگر 10 ملین ہے تو کتنے ہو گیا، آپ اندازہ لگائیں 100 ملین ٹن ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد جناب صوبے میں 300 ارب ٹن ماربل ہے، صرف 300 ارب ٹن، 1000 ارب ٹن گرینائٹ کے ذخائر ہیں صوبے کے اندر۔ یعنی پہلے میں نے آپ کو بتایا ہمارے جو مرج ایریا ہیں، اب میں آپ کو صوبہ بتا رہا ہوں۔ یعنی پورے پاکستان کے جو ذخائر ہیں 98% جو ماربل ہے وہ خیبر پختونخوا کے پاس ہے، گرینائٹ بھی جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کے پاس ہے۔ ماربل جو ہے 300 ارب ٹن ہمارے پاس ہے، اور گرینائٹ جو ہے 1000 ارب ٹن ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر بھی ہم جو ہیں وہ غریب ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ماربل کہاں کہاں پہ ہے۔ بنیر میں ماربل ہے، سوات میں، محمد ڈسٹرکٹ میں، باجوڑ میں، دیر اور مانسیرہ میں آپ کو ماربل ملے گا۔ قیمتی اور نیم قیمتی پتھر جو ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی ہے، لوگ انگوٹھیوں میں لیتے ہیں، دوسری اس میں سوات میں ہے، دیر، شانگلہ، کوہستان، مانسیرہ۔ یہاں پہ کیا کیا ہے جناب، کوہستان جیسے جو کہ دور افتادہ علاقہ ہے، ان علاقوں میں آپ کے جو ذخائر ہیں، زمرد کے ذخائر ہیں جناب، وہاں پہ نیلم کے ذخائر ہیں، یہ پتھر ہیں، پھکراج کے، ٹورملین، یاقوت کے وہاں پہ ذخائر ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ زمرد اور نیلم جیسے اور یاقوت جیسے پتھر ہیں، اور ان کی حالت دیکھیں، اس کی پسماندگی دیکھیں، ان کی غربت دیکھیں۔ اب آتے ہیں جناب تیسرے نمبر پہ، تو تیسرے نمبر پہ فلورائٹ کا نمبر آتا ہے۔ یہ کوہستان اور مانسیرہ میں ہے۔ کہیں گے فلورائٹ کیا چیز ہے، تو فلورائٹ جو ہے وہ شیشہ بنانے میں کام آتا ہے، سٹیل بنانے میں کام آتا ہے، ایلومینیم کو بنانے کے لیے یہ دھات استعمال ہوتی ہے جس کو فلورائٹ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ دھات یہاں موجود ہے، اور ہم جناب کہاں سے باہر سے منگواتے ہیں۔ پھر بارائٹ، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ صرف جب ہم تیل اور گیس کے لیے جب کنویں کھودتے ہیں تو ڈرلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے ذات، تو یہ کوہاٹ، ہنگو اور کرک میں موجود ہے۔ یہ میں آپ کو گیس اور اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ آئل اور گیس تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں سے نکل رہا ہے۔ 5ویں نمبر پہ فاسفیٹ ہے، یہ فاسفیٹ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہنگو، کرک، کھاد کی تیاری کے لیے فاسفیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گندک، یہ جناب چترال میں صنعتی استعمال کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ذخیرے جو ہیں وہ گرم چشمہ چترال میں موجود ہیں۔ کوئلہ، جناب کوئلے کے ذخائر جو پاکستان میں کافی زیادہ ہیں، تھر کول میں دیکھ لیں، لیکن خیبر پختونخوا بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے صوبے میں ہنگو میں، اورکزئی، درادم خیل، کوہاٹ میں جو ہے نا آپ کو کوئلے کے ذخائر ملیں گے۔ جپسیم، جناب سیمنٹ اور دیگر جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے بلڈنگز وغیرہ بنانے میں، تو یہ کوہاٹ اور کرک میں اس کے ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ نمک، کرک اور کوہاٹ میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ پھر 10ویں نمبر پہ کرومائٹ آ جاتی ہے جی۔ کرومائٹ جو ہے وہ قومی سلامتی اور دفاعی صنعت، توانائی اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس میں استعمال کرتے ہیں کرومائٹ کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کرومائٹ کہاں پہ ہے، اس جناب ضلع خیبر کے اندر جو ہے کرومائٹ ہے، اور یہ کیمیکل کی پروڈکشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیٹ جو انجنز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ضلع خیبر جو ہے اس میں یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک اور دھات ہے میکنائٹ اور کلے، میکنائٹ اور کلے نام اسی طرح میں بول رہا ہوں، شاید کچھ چینج ہو، لیکن یہ ثوابی مردان وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ جو میکنائٹ ہے یا اوکرے، یہ ریت اور بجری جو ہے اس کے بڑے وسیع ذخائر ہیں ہمارے پاس، چونا پتھر بہت زیادہ ہے۔ اب جناب سوات میں کیا چیز ہے، سوات میں گولڈ ہے، سونا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہم یہاں پہ جو دریا آ رہے ہیں ان میں سے نکالتے ہیں سونا، لیکن ذخائر جو ہیں وہ سوات میں ہیں۔ پھر جناب 13ویں نمبر پہ بیریلیم ہے جو سوات اور میں بہت زیادہ ہے۔
یہ ایرو اسپیس کے لیے استعمال ہوتی ہے، نیوکلیئر ریئیکٹرز کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہائی ٹیک الیکٹرانکس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دھات. تو یہ جو ہے جناب سوات میں ہے. پھر میگنیزیم ہے، میگنیزیم یہ جناب کرک، کوہاٹ، اور یہ استعمال ہوتی ہے جناب بیٹریز بنانے کے لیے، اسٹیل کے لیے، دفاع کے لیے. تو میں خود جب یہ پڑھ رہا تھا میں بڑا پریشان تھا کہ یہ جناب یہ ہمارے پاس، ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ تیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا ہم تو مطلب اتنی قیمتی دھاتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اور تیل سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. اللہ اکبر. اب جناب اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایشو کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ معدنیات کی تلاش اور کانکنی جو ہے، یعنی جو نکالنے کا معاملہ ہے، یہ جدید ہمارے پاس نہ تو ایکوپمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی سسٹم ہے کہ جدید سطح پر کوئی کانکنی ہو رہی ہو جس سے ہم یہ نکالیں. مطلب یہ تمام دھاتیں جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سوات ہو یا کوہستان ہو، قبائلی اضلاع ہوں، ہمارے جنوبی اضلاع ہوں، ان میں جناب بہت زیادہ ہے. اب کرنا کیا ہے حکومت کو؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو سروے ہو چکا ہے، میں بتا رہا ہوں. تو خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح ایک مزید اس کو تلاش کرنے کے لیے سروے کی ضرورت ہے، اور ٹیکنیکل جو نو ہو ہے وہ بڑی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اسی طرح نکالیں گے تو یا تو آپ ان کو خراب کر دیں گے یا توڑ دیں گے، وہ اس طرح نہیں نکلیں گی جیسے کہ وہ دنیا میں بکتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی چاہیے، اور یقیناً اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کمپنیوں سے بات کرنی ہوگی. لیکن صوبہ بڑا مال و مال ہے. اب آتے ہیں جناب اس جانب جو کہ کچھ چیزوں کو میں نے یورینیم کو ٹچ بھی کیا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی قیمتی ہیں. اور آج کل کے جدید دور میں اب ہم بات کر رہے تھے ماربل اور گرینائٹ، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. یعنی ایسا پتھر، اس میں کچھ چیزیں مجھ سے رہ بھی گئی ہیں، لیکن ایسا پتھر ہمارے پاس ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں جناب، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا کی توجہ ہے. آج اب اگر امریکہ، یورپ اور دوسرے رشیا تمام پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں نا، اور اتنے عرصے سے ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے ان سب کا. چائنا کو بھی آپ دیکھ لیں، ہر ملک کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے. پھر خیبر پختونخوا میں کیوں جنگ جاری ہے، اور پختونخوا جو ہے وہ کیوں ہر وقت جو ہے یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہیں. تو جناب سن لیجئے گا اور غور سے سنیے گا. ہمارے پاس جناب یورینیم کے ذخائر ہیں، اور ڈیرہ، جنوبی اضلاع، لکی مروت، بنو ان اضلاع میں ہیں. اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ کسی حد تک یورینیم کو نکالنے میں کام کر رہا ہے. پھر جناب چلتے ہیں لیتھیم کی آپ کو بیٹریاں بھی نظر آتی ہیں. لیتھیم آپ کے لیے موبائلز میں بھی استعمال ہوتا ہے. دنیا بھر میں جو ہے جہاں بھی بیٹری کا ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لیتھیم کا استعمال ہوتا ہے. اور خیبر پختونخوا کے پاس اس کے بھی بڑے ذخائر ہیں. اب یہ ذخائر ہیں کہاں؟ تو سن کر آپ کو حیرت ہوگی. جناب یہ سوات میں ہیں، جناب یہ شانگلہ میں ہیں، اور مزید آپ کو بتاؤں تو کوہستان میں ہیں. یہ وہ اضلاع ہیں جو دور دراز ہیں. کوہستان کو آپ دیکھ لیں، کتنی پسماندگی ہے، نہ اسکول ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ہیلتھ کا کوئی بڑا ہاسپٹل ہے. اور وہ لوگ جو ہیں سوائے ایک لکڑی کے جس کو وہ ابھی اپنے استعمال میں لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیتھیم کے ذخائر پہ. اور شانگلہ بھی دیکھ لیں. پھر ٹائٹینیم ہے. ٹائٹینیم جو ہے اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا، تو یہ بھی سوات، شانگلہ، مانسیرا، یعنی ان اضلاع میں بھی ہے یہ. اب اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نہیں ان کو نکال سک رہے. پھر جناب آ جاتا ہے کہ ریئر ارتھ کی بات ہوتی ہے کہ یہ کون سے پتھر ہیں جو بڑے قیمتی پتھر ہیں. تو اس کے اندر بھی کافی ساری پتھر ہیں جن کو خصوصی نام دیا گیا کہ یہ بڑے قیمتی پتھر ہیں. تو جناب ان کی بھرمار ہے ہمارے پاس. یہ جناب دیر، چترال کوہستان میں ہیں، اور ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں کب یہ پتھر نکلیں گے اور کب جو ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. اس میں کرومائٹ دیکھ لیں،
کوبالٹ ہے اور نیویم ہے، مختلف قسم کے نام ہیں. مجھے تو نام بھی اس کے اتنے نہیں آتے کیونکہ ٹیکنیکلز ہیں، تو کچھ نام ہو سکتا ہے میں غلط بھی لے رہا ہوں. لیکن میں نے کوشش کی کہ آج سارا دن جو ہے میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے کچھ معلومات لوں. ابھی اس میں یہ جو ہمارے بعض ڈسٹرکٹ ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، وہ اس لیے کہ تیل اور گیس کے ذخائر بھی ہمارے پاس بہت ہیں. ہمارے جو صدرن ریجنز ہیں اور ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر کافی ساری یہ چیزیں ہیں. تو جنگل آپ دیکھیں، لکڑی ہمارے پاس ہے، اور اس کے مطلب جنگلات ہم سب سے زیادہ ہے ہمارے پاس. پانی ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے اور ہم ڈیم نہیں بنا سکے. کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ آج ہمارے پاس اگر ڈیم ہوتے بجلی سستی ہو جاتی، اور اگر ہمارے پاس کوئی جدید قسم کی مشینری ہو، ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیاں آئیں، امن ہو، تو یہ جو $8 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے، اس میں سے $6 ٹریلین جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے جو ہے معدنیات کے ذخائر پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر میں بات یہ ہے کہ سونا پڑا ہو اور آپ جو ہے نا آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں اور آپ نہ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی کو یہاں لا سکتے ہیں. تو اب ضرورت کیا ہے؟ خیبر پختونخوا نے منرل پالیسی جو اسمبلی میں پیش کی ہے، میری درد مندانہ جو ہے نا ریکویسٹ ہوگی کہ تمام پارٹیاں، تمام جو لوگ ہیں وہ اس کو بیٹھیں. دیکھیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس کو نکال سکیں، اور یقیناً اپنے لیے ہم نے نکالنا ہے، لیکن جو بھی معاہدے کیے جائیں اس کو اس طرح پاس کیا جائے کہ اس کے اندر صوبے کے مفادات پر کوئی بھی ضرب نہ لگے، یعنی کوئی جو ہے وہ سمجھوتا نہ ہو، اور صوبے کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے صوبے کے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. یقیناً جب یہ کام شروع ہوں گے تو روزگار بھی ملے گا، اور یہاں پہ جن جن کے علاقوں میں یہ ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان ڈسٹرکٹس کو فائدہ ہوگا، اور ایک دم جو ہے وہ دنیا کے برابر آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اب حکومت کی پوری توجہ یہ ہونی چاہیے کسی طریقے سے جو بھی اتفاق رائے ہے اس بل کو طریقے سے پاس کیا جائے، اور پھر امن لانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ امن نہیں لائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو کمپنیاں کیسے آئیں گی، تو ان کمپنیوں کو لانے کے لیے، پھر ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے یہ تمام بندوبست جو ہے وفاق کے ساتھ مل کے ہی کرنا پڑے گا. کیونکہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وفاقی حکومت کی گارنٹی کے بغیر وہ پاکستان نہیں آتے، اور یقیناً پاکستان کے لیے جو انویسٹر ہے اس کو لانا پڑے گا. ہمارے صوبے کو مزید پسماندہ نہیں رکھنا چاہیے. تو آج کے لیے یہ تمام معلومات تھیں، اور میں اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر اور جامع انداز میں آپ تک یہ تمام معلومات پہنچاؤں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات سے آپ کو رہنمائی ملے گی، آپ کو مزید معلومات ملیں گی. میں کوشش کروں گا کہ مزید بھی اس میں اگر کچھ چیزیں ہوں وہ بھی میں لے آؤں، لیکن ضرورت یہ بات کی ہے کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ کے اب ہمیں ان معدنیات کو نکالنے کی جانب توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں حکومت پر اور سیاسی جماعتوں پر تمام لوگوں کو پریشر ڈالنا چاہیے، اور اتنا پریشر ڈالنا چاہیے. اور اسی طرح اس میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اویئرنیس ہو، اور حکومت پر پریشر ڈالا جائے کہ اس کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے، کام کیا جائے یہاں پہ. اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.